میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو سننے جا رہے ہیں جن واقعات کے ذریعے سے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہوگا، اور ہم یہ جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو مسلمان شریک نہیں کر سکتا، خواہ سیٹ ہو، مالدار ہو، وقت کا بڑا سیاستدان ہو، جو کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مانگتے مجھ سے ہو، جب تم غیروں کے دروں پر جا کر مانگتے ہو تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دینے والا تو میں ہوں اور میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا، دوسروں سے مانگتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے اس عمل پر افسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دور کے اندر پیدا ہوئے جس دور کے اندر لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، چاند کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ کوئی آگ کو خدا کہتا، کوئی سورج کو خدا کہتا، کوئی چاند کو خدا کہتا۔ الگ الگ انداز کے ڈھنگ تھے۔ کوئی دن میں ہی کہتا کہ یہ دن کا اجالا میرے لیے خدا ہے، اور وہ اپنے آپ وہ اجالے کو خدا کہتا، کوئی رات کو خدا کہتا۔ ہزاروں قسم کے خدا تھے۔ ایسے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سورج جو روشنی دیتا ہے، آپ نے اس پر توجہ کی، سوچا کہ شاید کہ یہ میرا خدا ہو، لیکن دل نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈوب جاتا ہے۔ چاند کی خوبصورتی، اس کی چاشنی، اس کی نکھار، اس کی پھیلنے والی ٹھنڈی روشنیوں کو دیکھ کر آپ نے خیال کیا کہ شاید کہ یہ چاند میرا خدا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتا، لہذا آئے اور چلا جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ جو ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہو، جو اپنے بندے کا ساتھ دے، وہ خدا ہے۔ لوگ تاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی، چھوٹے چھوٹے تارے جو آپ کو آسمان پہ نظر آتے، اس کو بھی خدا ماننے والے لوگ تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تو کہا کہ نہیں، یہ بھی میرے خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احساس اور خیالات ان کے ذہن میں ڈال دیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو وقت پر آتی ہیں چلی جاتی ہیں، نظر آتی ہیں نظر نہیں آتی ہیں، یہ سب کے بنانے والا کون ہے؟ جس نے ان سب کو بنایا اسی نے مجھے بنایا۔ اسی لیے 2 جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہا تھا کہ جس طرح اسکولز کے اندر بچوں کو سوریہ نمسکار کرایا جا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، مسلمان سورج کی پرستش نہیں کر سکتا، اس کے آگے نہ سر ٹیک سکتا نہ ہاتھ اٹھا سکتا۔ بولے وہ کیوں؟ نہ مسلمان اپنے دل میں سورج کے لیے کوئی عقیدت رکھ سکتا، وہ اس لیے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نہ تم چاند کی پرستش کرو نہ ہی سورج کی، بلکہ اس کے بنانے والے کو اپنا خدا بناؤ، اس سے مانگو، اس کی عبادت کرو، اس کو اپنا خدا بناؤ۔ وہ کون ہے؟ تو کہا اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی غور کے بعد آپ کے دل نے اس بات کا اطمینان اور آپ کے دل نے اس بات کا اشارہ دیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے گزارش کی کہ مولا آپ زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتے ہیں، یقیناً یہ آپ کی طاقت ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں، مجھے کوئی ایک ایسا کام کر کے بتائیے جس سے میں دل میرا اطمینان میں آ جائے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، موت اور حیات دونوں آپ دینے پر قدرت رکھتے ہیں، مجھے بتائیے آپ کس طرح موت دیتے ہیں اور کس طرح انسان کو زندگی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا ابراہیم تم ہم پر ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ، میں تو آپ پر اطمینان اور ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا
اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ 4 الگ الگ پرندے لے لو، کوا، گدھ اور 2 شامل تھے۔ 4 الگ الگ پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے لیا، 4 الگ الگ جگہ پر لے جا کر ذبح کر دیا، اور 4 الگ الگ جگہ پہ لے جا کے اس کو رکھ کے آ گئے۔ اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ جب تم لوٹ کے آؤ اور سب کو ذبح کر دو، چاروں کو ختم کر دو، اور آ کر ایک جگہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر تم کہو کہ وہ چاروں کے چاروں تمہارے پاس آ جائیں، میری قدرت کی نشانی دیکھنا، وہ جسے تم نے ذبح کر دیا وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس اڑتے چلے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اسی طرح کیا، چاروں کو ذبح کیا، لے جا کر پہاڑوں کے پاس چھوڑ دیا، اور آ کر تنہا کھڑے ہو گئے اور کہا کہ پرندوں کہاں ہو، آؤ میری طرف۔ چاروں کے چاروں زندہ ہو گئے، جن کے گلے کاٹ دیے گئے تھے وہ خود بخود زندہ ہو گئے اور دوڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا بتاؤ ابراہیم کیا اب بھی ہم پر کوئی اعتماد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ یقیناً تو میرا مالک ہے، تجھ پر میرا ایمان، اور یقیناً تو میرا رب ہے، اس کو تسلیم کر چکا ہوں، اور میرے دل کے اطمینان کے لیے میں جو دیکھنا چاہتا تھا تو نے مجھے دکھا بھی دیا۔ یہ دور ایسا دور جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، جن کا نام تھا، آزر کے معاملے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، تو بعض کے نزدیک آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں۔ بہرحال آپ کے رشتہ داروں میں بڑا تضاد تھا۔ لوگ جس طرح مولویوں کو آپ لوگ اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے، اسی طرح وہ زمانے میں بت پرستی کے بھی ٹھیکیدار تھے، پتھروں کی پرستش کرتے تھے، تو وہ زمانے کے وہ لوگ مولویاں تھے ان کے مذہب کے لحاظ کے۔ تو اتنی شدت تھی کہ ان کا مذہب اور ان کا ایمان کوئی نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچانا اور اللہ پر اپنا ایمان لایا اور چلتے رہے، زندگی گزارتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے ناز و نیاز کے کھانے لے جا کے رکھتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ کھا سکیں۔ دیکھتے ہیں کہ چوہے ان کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ چوہوں کو ہکال سکیں، ان کا کھانا بچا سکیں۔ ہمارا کھانا ہمارے سامنے ہے تو مکھی آنے نہیں دیتے ہم لوگ، اور وہ لوگوں کے پاس بہترین کھانا لے آ کر رکھا جاتا، لیکن کوئی بھی آ کے کھا کر چلا جاتا، اور اس کے خدا کے پاس طاقت نہیں کہ روک سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ذہن بنایا کہ آج یہ خداؤں کا تو کام کرنا پڑتا، میرے کو طے کر لیے۔ بہرحال گاؤں میں سال میں ایک دن جو منایا جاتا تھا میلے کے نام سے، وہ دن آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ بھی ساتھ چلیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں آتا، میری طبیعت خراب ہے۔ مسلمان آج دن بھر میں کتنی بار جھوٹ بولتا آپ کے نظریے سے؟ جھوٹ اسلام کے اندر وہ مقام تھا، جھوٹ کے معاملے میں اتنی پابندی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے والی امتوں میں جو انسان جھوٹ بھی بولتا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، روزہ ختم۔ آپ تعجب کریں گے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ آپ ایک ذہن بنائے تھے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آتا، حالانکہ آپ کی طبیعت خراب نہیں تھی، بول دیے بس۔ یہ جھوٹ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا صدمہ تھا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب روز محشر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت جا کر حضرت ابراہیم کو کہے گی کہ ابراہیم آپ ہمارے رسول تھے، پیغمبر تھے، آپ اللہ سے گزارش کریے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے پاس بہت گناہ ہیں، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو حضرت ابراہیم اپنی امت سے کہیں گے کہ نہیں میں نہیں بول سکتا۔ تو یہ امت بولیں گی کیوں نہیں بول سکتے آپ؟ جواب میں کیا بولیں گے؟ میں نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ایک جھوٹ بولا تھا لوگوں سے۔ کیا بولا تھا؟ کہ میری طبیعت خراب ہے، حالانکہ میری طبیعت خراب نہیں تھی۔ اب یہ جھوٹ کے بدلے میں میرے کو نہیں معلوم کہ اللہ میرے کو خود جنت دیتا یا نہیں دیتا، میں کہاں سے تمہاری سفارش کروں گا؟ ایک نبی ہوتے ہوئے، ایک اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہوتے ہوئے ایک جھوٹ، جس کا خیال ہے کہ نہیں میں اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ کی سفارش کہاں سے کروں؟
انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں آتا، میری طبیعت خراب ہے۔ سارے لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لیے ہوئے گئے ان بت خانے میں، اور جا کر دیکھا الگ الگ قسم کے چھوٹے بڑے الگ الگ مزاج کے بت ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ تم لوگ کھاؤ۔ تو آپ بولیے کوئی پتھر کھانا کھاتا؟ نہیں کھاتا، وہ ان کا ایمان ان کا مذہب تھا، وہ رکھتے تھے لے جاتے، بولے کھاؤ، کھاتے کوئی نہیں۔ پھر بولے کہ تمہارے لوگ تم سے ایمان رکھتے کہ تم ان کو دیتے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تمہارے کھانے پہ بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہیں نکال سکتے۔ غصہ آیا، ہاتھ میں تھی کراڑی، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا منہ، جہاں جہاں سے جو حساب سے ڈیمیج کر سکتے تھے کر دیے، توڑ دیے، اور سب سے بڑا جو ان کا مانا جاتا تھا بت، جو سب میں بڑا خدا تھا، اس کے کاندھے پر کلہاڑی لٹکا کے لوٹ کے آ گئے گھر۔ جب یہ لوگ میلے سے لوٹ کر آئے اور دیکھا کہ ہمارے بت خانے کا یہ حال ہے کہ خداؤں کو توڑ دیا گیا اور بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی لٹکی بھی ہے، تو لوگ جمع ہو گئے، بولے یہ کون کر سکتا؟ تو سب کا خیال ایک ہی جگہ گیا، کیونکہ پورے گاؤں میں سوائے ایک کے کوئی اور تھا ہی نہیں۔ سب نے کہا کہ نہیں، ابراہیم ہی ہو سکتے ہیں علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کو جا کر پوچھے کہ آپ کرے یہ کام؟ آپ بولے جا کے دیکھ کے بولے لٹکے ہوئے اس کے کندھے پہ، اس کو پوچھو ہی نہیں مارا ہوں آپ۔ یہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ارے بھائی مارے اس کلاڑی ادھر ہی ہے، اس کو ہاتھاں پیرا ہے نہیں مارا ہوں گا جا کے۔ تو وہ لوگ بولے یہ پتھر ہے، نہیں مار سکتے کس کو بھی۔ تو بولے اچھا نہیں مار سکتے؟ بولے ہاں۔ پھر تم لوگوں کو کیسا مارتا ہے؟ نہیں تم لوگوں کو کیسا زندگی دیتا؟ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے رکھا ہوا کھانا نہیں کھا سکتا، اور تم لے کے آ کے اس کو کھلا رہے۔ اس کا کھانا تو جانور کھاتے، چوہے کھا لیتے پھر۔ جب یہ باتیں سنے وہ لوگ تو سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ زمانے میں ایک اور شخص تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ کون تھا وہ؟ نمرود تھا۔ نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگ لے کے آئے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا اس وقت، وہ لوگ اس سے عقیدت رکھتے تھے۔ اب نمرود کے پاس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، لانے کے بعد نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے جس کی تم بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں بھی تو ایک خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم اور نمرود دونوں کی باتوں کو قرآن کے اندر بہترین انداز سے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ نمرود نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، جب تمہارا خدا زندگی اور موت دیتا تو میں بھی دیتا ہوں۔ دیکھے بتاؤ، دیا انہیں۔ ایک قیدی تھا جس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، اور اسی کے قریب کھڑا ہوا ایک اس کا سپاہی تھا ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے، کہا کہ یہ جو جس کی زندگی اچھی ہے اس کو پھانسی دے دو، اور جس کو پھانسی ہونے والی ہے اس کو زندگی دے دو۔ دیکھ کے بولا دیکھو قال انا احیی و امیت، زندگی دے دیا اور اس کو موت دے دیا۔ اس کو موت آنے والی نہیں تھی، اس کو پھانسی، اور جس کو موت آنے والی تھی پھانسی دینے والے تھے اس کو ہم کیا کریں؟ زندگی دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنس دیے اس کی یہ گفتگو کو اور اس کے عمل کو دیکھ کر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم بولے اتنا ہی سمجھ رہا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو نکالتا مشرق سے، تو مغرب سے نکال کے بتا، ہے دم نکال سکتا انہیں؟ نکال سکتا؟ ہار مان گیا، ہار مان گیا۔ اس کے بعد نمرود نے جب ہار مان لی تو اب فوری غصہ تھا اس کو بھی، تو بولا کیا کرنا ہے؟
تو لوگ بولے سزا دو کیونکہ ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچا تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ سب لوگ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کون سی سزا دیں گے۔ تو اس کے اندر شیطان کا بہت بڑا دخل رہا سزا کے طے کرانے میں، اور کس انداز کی سزا دی جائے، کس انداز سے حضرت ابراہیم کو تکلیف دیا جائے، اس معاملے میں شیطان کی سب سے بڑی سازش تھی۔ اس لیے کبھی کسی کے لیے سازش کار نہیں بننا، کبھی کسی کے لیے پلاننگ نہیں کرنا، اس کو یہ کر کے تکلیف دینا، اس کو یہ کر کے نقصان پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ جس کے طریقے پر عمل کریں گے، جس کی انداز پہ زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا ٹھکانہ یعنی آخرت میں آپ کو اسی کے ساتھ رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا طے کرنے لوگ بیٹھے تو شیطان نے خیال ڈالا کہ سب سے بہتر ہے کہ آگ میں ڈالو، آگ میں ڈالو۔ تو سزا طے ہو گئی کہ آگ میں ہی ڈالیں گے۔ اب کیا کریں؟ آگ میں کیسا ڈالا جاتا آپ سمجھائیے۔ زندہ آدمی آگ کو قبول کر لیتا، لگا دو میرے کو، بولتا گیا پھر کیسے کریں گے؟ تو شیطان بھی پلانر ہے، آپ سے بھی آگے ہے۔ شیطان نے پوری پلاننگ سمجھائی، نمرود کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائی اپنے انداز سے۔ ایک ایسے جھاڑ کا انتخاب کرے، پہلے جھاڑ ڈھونڈے آپ کو سزا دینا، کہ جس جھاڑ کا ایک موٹی والی جو ڈالی آتی ہے پورا ایک حصہ ایک طرف نکلا ہوا ہو، اور اس جھاڑ کے اس بڑی ڈالی کے ایک سائڈ ایک طرف جو ہے رسی پھینک دیے، دوسری طرف سے پکڑ لیے، اور دوسری طرف کی رسی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا ہاتھ اور پیر سے، اور اس طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر اٹھا دیے، اور آگ نیچے لگائے لکڑیوں کے ساتھ، دہکتی ہوئی آگ، جس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی جائے تو وہ آگ سے جھلس کے ختم ہو جائے۔ اتنی آگ کو دہکایا گیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے۔ آگ دہکتی رہی اور حضرت ابراہیم کی یہاں پر اس میں ڈالنے کی تیاری شروع۔ رسی ایک طرف سے کھینچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل درمیان میں اب اتار دیں گے، جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام تمام ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب ایمان دیکھے ابراہیم علیہ السلام کا، آگ میں ڈالنے کے لیے رسی اوپر کر دی گئی، اب آگ میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا مقرب فرشتہ جو ہر نبی کے پاس آتا رہا، یہ اللہ کا پیغام لانے والا بابرکت فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے ابراہیم، میں جبرائیل ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے، تم بتاؤ کس طرح تمہاری مدد کروں، جو تم بولیں گے وہ کرنے کا حکم ہے۔ آگ بجھ جانا بجھا دیتا ہوں، آپ کو بچا لینا بچا لیتا ہوں، جو بولے وہ آپ بول دو، بس میں کرنے آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے پر غور کریے، وہ موقع ایسا ہے کہ کون بھی پوچھ لیا تو غنیمت تھا، جبریل کو گلے لگا کے خوش ہو جانا تھا، تم آئے بھائی بچا دو بس ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا جبریل میں ایمان تم پہ نہیں لایا، میں ایمان اللہ پہ لایا، اور وہی بچاتا، مجھے جبریل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ بچائے گا کیونکہ میرا ایمان اس پہ، اور میں آج آگ کی یہ تپش کو برداشت کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی اسی کے لیے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب جبریل کی کیا چلیں گی بول دینے کے بعد میں؟ آگ میں ڈال رہے ہیں اور اللہ نے حکم نازل کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، کیا آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ آگ پر بھی کسی کی قدرت ہے، دنیا کی ہر شے نظر آنے والی نہ نظر آنے والی، نقصان دینے والی نفع دینے والی، سب چیزوں پر اگر کسی کی قدرت ہے طاقت ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے بتایا ان واقعات کے ذریعے سے، اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ ٹھنڈی کا مطلب ٹھنڈی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے سلامن علی ابراہیم کا، سلامتی والی، میڈیم ہونا، اتنی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم کو ٹھنڈک ہو، اتنی گرم بھی نہیں کہ ابراہیم کو گرمی ہو۔
فرمایا کہ درمیانی ہو جا، سکون دینے والی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام پر لوگ باہر ڈر کے خوش ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں۔ اپن تکلیف میں دیکھے تو کیسے مزے لیتے، اچھا ہوا اس کے ساتھ اور ایک بھری پڑی، پڑی، اچھا ہوا۔ تو یہی حال ہے، کتنے مزے لکھتے اللہ، روڈوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہیں، تماشا ہی ہے۔ اس لیے پیدا ہوئے ہیں، چبوترے کے کٹے گرم کرنے پیدا ہوئے، دیکھ رہے کھڑے ہو گئے۔ تو وہی جو ظالم کرے وہ دور میں آج مسلمان کر رہا ہے، کیا فرق ہے آپ میں اور ہم میں؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو زندگی کے عمل ہی تو ظاہر کریں گے نا کیا کرنا ہے۔ لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے کہ ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اللہ نے اس آگ کو ابراہیم کے لیے باغ بنا دیا۔ آگ لگتی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ڈال دیے مگر چھوٹی نہیں، پوری آگ بہکی، دہکتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ لوگ دیکھ کے بولے نہیں، ابراہیم ہمارے اوپر جادو کر دیے، آگ پہ بھی جادو کر دیے، لہذا جم۔ اس کے بعد فیصلہ کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ خود ہی چلے گئے ملک شام کی طرف۔ یہ واقعات جو ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عراق میں ہوا، یہ سارا واقعہ عراق میں، جس کے بعد آپ عراق چھوڑ کے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ ابھی آگے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ حضرات وقت نکالیے، آئندہ جمعہ پھر اس کے اوپر ضرور تذکرہ ہوگا۔ 1 بجے سے آپ حضرات کے درمیان میں اس پر خطاب کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔